لیکن میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ صرف پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، گلگت بلتستان کی اور اے جے کے ممبران کے استعفے عوام کو دکھا دیں۔ اس ظلم کا جواب انشاءاللہ عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا۔ آج معافی عمران خان کو 22 کروڑ عوام سے مانگنی چاہیے۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ یہ ڈیلی میل کے اوپر موصوف نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت میں اب یہ کیس ہو گیا، شہباز شریف نہیں بچے گا۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کی کون قیمت ادا کرے گا جو رانا ثناءاللہ کی انہوں نے بہتان لگائے، الزام لگائے؟ یہ آج اس کی بحالی ہوئی ہے اور یہ دوست ممالک کی گھڑیاں، خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑیاں بیچ کر پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ آج یہ تو نہیں دنیا میں کہا جاتا کہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی۔ آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچی جو کہ ان کے دوست ممالک نے ان کو دی تھی۔ یہ تو تحفے دیتے ہیں، یہ اس میں چوریاں اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے 4 سال یہی کام کرنے کی کوشش کی۔ ابھی خبر آئی ہے، وہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر انہوں نے ہیروئن ڈال دی، بیگ ڈال دیا۔ اتنی گھٹیا سوچ۔ اور ابھی خبر آئی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رانا صاحب بری ہو گئے اس کیس سے۔ کیوں نہیں ثبوت دیا اس ہیروئن کے کیس کا؟ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، قرآن شریف کی قسمیں کھائیں، قرآن شریف کے حوالے دیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے دیے کہ رانا ثناءاللہ نے یہ ہیروئن اسمگل کی ہے۔ وہ گروہ بنائے گئے، وہ گرافکس بنائے گئے، جس کو کہا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے فیصل آباد میں جس سے ہیروئن لے کر رانا صاحب فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے۔ انٹرنیشنل اسمگلر کا وہ مافیا ہے، ڈرگ۔ یہ اس وقت آپ لوگوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خبریں چلیں کہ جی رانا ثناءاللہ ہیروئن کے کیس میں گرفتار، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے گھر میں کوئی نہیں، ان کی عزت کوئی نہیں ہے، اور آج وہی کیس یہ بری کیوں ہے کہ آج ان کے ہیئرنگ تھی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بریت کی اپلیکیشن ڈالی اور ابھی اینٹی نارکوٹکس کورٹ نے ان کی اناؤنس کر کے ان کو بری کر دیا۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کی کون قیمت ادا کرے گا جو رانا ثناءاللہ کی انہوں نے بہتان لگائے، الزام لگائے؟ یہ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے، اور اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو تو گالی دیتے ہیں، ان سے سوال کرو تو الزام لگاتے ہیں۔ بھئی آپ نے توشہ خانہ میں چوری نہیں کی تو جواب دے دو۔ وہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری آئی، آج تک مذمت نہیں کی۔ کریں نا ڈیفیمیشن سوٹ، ان کو پتہ ہے۔ وہ توشہ خانہ کی چوری، گھڑی چوری کی سٹوری آئی، مشاورت جاری ہے وکلا کے ساتھ۔ وہ شہباز شریف نے 10 بلین ہرجانے کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے، آج 6 سال ہو گئے، وکیل ثبوت نہیں دیتا۔ اب وہ ڈسمس ہو گئی، ابھی فیصلہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا۔ خواجہ آصف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا ہے، جواب نہیں آتا۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پوری سٹوری گھڑی جاتی ہے، پھر ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو یہ جھوٹی سٹوری سنائی جاتی ہے، اس پروپیگنڈا، پھر وہی تمام چیزیں تمام لوگوں کو دی جاتی ہیں صرف ذہنیت کو اور لوگوں کے دماغوں کو، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ یہ ڈیلی میل کے اوپر موصوف نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت میں اب یہ کیس ہو گیا، شہباز شریف نہیں بچے گا۔ آج معافی عمران خان کو 22 کروڑ عوام سے مانگنی چاہیے۔ آج شہزاد اکبر کو 22 کروڑ عوام سے معافی مانگنی چاہیے، اگر شرم ہو تو۔ کہ آپ نے اور شہباز شریف سے نہیں مانگنی چاہیے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام سے مانگنی چاہیے۔ یہ آپ نے ظلم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے۔ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو لوگ اپنا ٹیکس پیئر منی ممالک میں بھیجتے ہیں اور خدمت اور ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب کو بڑا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو چلو انہوں نے یہ کیس کیا، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا۔ اور انہوں نے کبھی، وہ ایسا شخص ہے، ایسا بہادر شخص ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی وہ داستان کسی کو سنائی نہیں۔ انہوں نے ان کے اوپر کیڑیاں چھوڑیں ان کے سیل کے اندر،
ایک دن ان کی بیگم ان کو ملنے گئی تو انہوں نے، گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا موسم تھا، انہوں نے موٹی موٹی جرابیں پہنی ہوئی، تو ان کی وائف نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے پہنی ہوئی ہے، یا وکلا گئے شاید ملنے کے لیے، تو وہ خاموش رہے. بعد میں جیل کے اندر سے کسی نے ان کو بتایا، وکلا کو، کہ ان کے سیل میں انہوں نے کیڑیاں چھوڑی ہیں، ان کو سونے کے لیے بستر نہیں دیا، وہ چادر بچھا کے اس سیل میں سوتے تھے، اور آج اسی کیس سے بری ہوئے ہیں. کون جواب دے گا اس ظلم کا؟ اس ظلم کا جواب انشاءاللہ عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 4 سال کا اقتدار تا حیات رہے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الزام، یہ بہتان، یہ پگڑی اچھالنا، لوگوں کی تضحیق کرنا، لوگوں کی بے عزت کرنا لوگوں کو، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر چیز میں توازن ہونا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور آج یہ جو مظالم انہوں نے کیے میڈیا ہاؤسز کے اوپر، میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے صرف میسج دینے کے لیے میڈیا کو، ان کو انہوں نے نواز شریف کے کیس کے ساتھ ایک کے ملا کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا، نیب کو استعمال کر کے. کیوں نہیں ثبوت دیا؟ کیوں ان کی ضمانت ہو گئی؟ صرف میسج دینا تھا کہ زبان کھولو گے، لکھو گے، میرے اعمال لوگوں کو بتاؤ گے، تو تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. فرنٹ روز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کسی کی بہن کو ڈالا، کسی کی بیٹی، مریم نواز شریف، وہ عدالت کا فیصلہ آپ لوگوں نے سنا تھا، آپ لوگ وہاں موجود تھے. کسی کی بیٹی کو ڈال دیا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خوف میں تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، بری ہو گئی. اور پھر آج کہتے ہیں نیب کہ قانون میں امینڈمنٹ ہو کے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فوراً جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے روک دو. کیوں نہیں ایل این جی لی؟ آج گیس پوچھتے ہیں نہیں ہے، جب $2 پہ ایل این جی $2 پہ اور $3 پہ مل رہی تھی، کیوں نہیں لی؟ کیونکہ لینی نہیں تھی. تو پھر اگر لے لیتے تو گیس کا بحران کیسے آتا؟ اب جب پوری دنیا میں ایل این جی نہیں ہے، یوکرین وار کے بعد پوری دنیا میں اس کا بحران ہے، تو اب ہم سے پوچھتے ہیں جو 4 سال رہ کر گئے ہیں کہ کیوں نہیں لی. تو یہ باتیں جو ہیں، ہمارا فوکس صرف عوام ہے، لیکن جو انہوں نے مال لوٹا ہے، جو انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں، اور جو انہوں نے پاکستان کے ایکسپینس پہ کی ہیں، انہی کو، یہ بات بھی یاد رکھے، انہی کو آج وہی لوگ پنجاب پہ مسلط ہیں خزانے کی رکھوالی کے لیے، کے پی کے میں وہی لوگ ہیں، جی بی میں وہی، گلگت بلتستان میں وہی لوگ ہیں، آزاد کشمیر، اللہ جانے جب جائیں گے تو کیا کیا داستانیں ہمیں سننے کو ملیں گی. لیکن یہ وہ تمام چیزیں، اس شخص کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، صرف نالائکی، نہ اہلی، بہتان بازی، چوری، کرپشن. جو نام میں لوں وہ عمران خان صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ میڈم ہمارے صدر سمیت جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ پولیٹیکل کنسلٹیشن چل رہی ہے جس میں آئندہ کی جو سیاست ہے اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے. تو کیا اس میں جو عمران خان کے اوپر کیسز ہیں یا ان کو کوئی این آر او دینے کے حوالے سے اس کنسلٹیشن کا حصہ ہے؟ این آر او اس کرپشن اور چوری سے ہم وہ نہیں ہے کہ روز کہتے تھے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، فیٹف پہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو تو این آر او مانگ رہے ہیں، معیشت پہ ان کو اکٹھا کرو. جب یہ تباہی کر رہے تھے ہم نے کہا ہمیں آتی ہے ٹھیک کرنی، ہم سے مشورہ لے لو. شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تو انہوں نے کہا این آر او مانگ رہے ہیں، اور کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس پہ یہ تاثر نہ دیا جائے. تو اس لیے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا، جس نے توشہ خانہ کی ڈکیتیاں کی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا، جس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا، جس نے زمین کی خرید و فروخت کی اور القادر ٹرسٹ کی جس نے بنا کر اپنی فیملی بزنس سٹارٹ کیا اس کو جواب دینا پڑے گا، جس نے توشہ خانہ، بی آر ٹی، مالم جبہ، یہ تمام وہ چوریاں ہیں اور ڈاکے ہیں اور فورن فنڈنگ، ان تمام چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا. شور مچا کر، گولیوں کا ڈرامہ کر کے، یہ تمام نوٹنکی اور تماشے کر کے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے. اپنی اعمال نامے سے آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. میڈم نیوز ون سے یہ بتائیے گا کہ
عمران خان نے جب لانگ مارچ ختم کیا تو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس حوالے سے ان کے کئی مشاورتی سیشن ہو چکے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا حکومت نے اپنا لاہے عمل طے کر دیا ہے کہ اگر عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں یا وہ استعفے دے دیتے ہیں تو وہ حکومت فوری الیکشن کی طرف جائے گی یا کیا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں بزاد صاحب، انہوں نے تو 2 اپریل 2022 کو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے. کدھر ہیں وہ استعفے؟ اپنے استعفوں کے خلاف کورٹ میں چلے گئے. جب اسپیکر نے استعفے منظور کرنے کے لیے کہا تو استعفے دیے جن لوگوں نے وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. پہلے نیشنل اسمبلی کا معاملہ پورا کر لیں. پھر میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اسمبلی توڑنا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ توڑیں گے. لیکن میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ صرف پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، گلگت بلتستان کی اور اے جے کے ممبران کے استعفے عوام کو دکھا دیں. جو عمران خان صاحب کو یہ دیں وہ پورے نمبرڈ استعفے عوام کو دکھا دیں. ان کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ دے گا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کو پرچون کی دکان بنایا ہوا تھا، ایسٹ میکنگ یونٹ بنایا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور اغوا خانہ بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی استعفیٰ دے گا؟ ہم نے پی ڈی ایم میں استعفے جمع کرائے تھے نا، تمام ممبران کے استعفے ٹیلی ویژن پہ چلوائے تھے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو دیے تھے. یہ چلا دیں، یہ دکھا دیں. نیشنل اسمبلی کے استعفے دکھا دیں جہاں آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں، آج بھی مرات لے رہے ہیں، آج بھی لاجز میں رہ رہے ہیں. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں عمران خان کے سامنے بات کرنے سے. استعفیٰ کوئی نہیں دیتا کیونکہ استعفیٰ ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی امانت ہوتا ہے. وہ کسی فاشسٹ کے کہنے پہ، کسی ذہنی مریض کے کہنے پہ، ایک فسادی کے کہنے پہ، ایک سازشی کے کہنے پہ لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. میڈم ایک تو یہ بتا دیں، صدر پاکستان نے اسحاق ڈار سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے وہ ارلی الیکشن پر بات کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ ارلی الیکشن پہ اسحاق ڈار کس مینڈیٹ کے تحت صدر پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی فارمل اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ صدر خود کہہ رہا ہے انٹرویو میں بیٹھ کے. سر صدر دوسرا سوال ایک اور، آپ نے کہا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، فارن فنڈنگ. تو کون ہے اس پلاننگ میں شامل؟ کیونکہ عمران خان تو کہتے رہے ہیں کہ میں نہ نیب میرے انڈر تھا، نہ فارن پالیسی میرے انڈر تھی، نہ معیشت میرے انڈر تھی، تو میں تو صرف تو آپ کے انڈر فرح گوگی اور صرف بشرا بی بی تھیں جو آپ کے اقدامات پر عمل کرتی تھیں. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ میرے انڈر نیب تھا، نہ معیشت تھی، نہ روزگار تھا، نہ نوکری تھی، نہ گھر تھا، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز تھی، نہ نیب کا چیئرمین تھا، تو کیا صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے صرف بشرا بی بی اور فرح گوگی ان کی بات سنتی تھیں اور وہ تمام چیزیں کر رہی تھیں جس کے وہ اقدامات دے رہے تھے؟ تو استعفیٰ دے دیتے. یہ اب 4 سال بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا. یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے کیا ہے. ہر چیز عمران خان، ہر ماسٹر مائنڈ جو ہے ہر چیز کے پیچھے وہ عمران خان صاحب. فارن فنڈنگ کی طرف سے فارن فنڈنگ، آپ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ نہیں سنا جو 8 سال کی تاخیر کے بعد فیصلہ آیا تو چڑھائی کر دی الیکشن کمیشن پہ. اور بھائی 8 سال میں جواب دے دیتے، 8 سال میں عوام کو بتا دیتے کہ میری فارن فنڈنگ جو ہے وہ لیگل ہے، وہ اللیگل نہیں ہے اور یہ الاؤڈ ہے اور یہ سارا کچھ میں نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے کیا. یہی جواب دینا تھا نا. میرے پہ آج ایک الزام لگے، الیکشن کمیشن بتایا جی اتنے پیسے 100 روپے آپ کا آیا باہر سے، تو میں کہوں گی جی یہ 100 روپے کی ٹرانزیکشن ہے، یہ بینکنگ ریسیٹ ہے، آیا میرا پیسہ. 8 سال جواب نہیں دے سکے. بات کرو تو وہ اس کو کبھی الیکشن کمشنر کو جو خود لگایا تھا اس کو مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. کورٹ کوئی فیصلے میں بلا لے توہین عدالت کے، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی صاحب کو کمرے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دوں گا، باہر ان کو شودا کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ذہنیت ہے اس بندے کی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہز کیریکٹر. دس پرسن
کہ اس کا دماغ جو ہے وہ صرف پلاننگ، سازش، بہتان بازی اور ایک اس میں گھرا رہتا ہے کہ اب میں نے کیا سٹوری بتانی اور میں نے کیا عوام کو کہانی دینی ہے. فیکٹس اگر آپ میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتائے ہیں. اب یہ 2 دن سے ڈیلی میل کی سٹوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور جو فیکٹس ہیں کہ 3 سال 9 ایکسٹینشنز، کیوں نہیں ثبوت دیے وہ بیچارہ ڈیوڈ روز؟ وہ مانگتا رہا ثبوت، اس کو بٹھاتے رہے ٹاک شوز کے اندر، وہ ثبوت مانگتا رہا کہ تم نے جو ثبوت دیے ہیں وہ جو تم نے کاغذات دیے ہیں اس کے ثبوت دے دو. کہاں سے آنے تھے وہ ثبوت؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح سارا کچھ یہ دماغی مریض ہے یہ شخص، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جھوٹا شخص ہے، یہ منافق شخص ہے، یہ سازشی شخص ہے، یہ فسادی شخص ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں، یہ پروپیگنڈا گروہ ہے جو فورن فنڈڈ ہے. اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈم وہ تو ساگدار اور صدر کی ملاقات، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن کے لیے میں الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے. میں تھوڑا سا مارجن دے رہی تھی لیکن الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے انشاءاللہ، جو آئین کے مطابق ہے، جو 5 سال کی مدت ہے. اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. آپ الیکشن لڑیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. 24 میں بھی آ سکتے ہیں. فی الحال اس کو اکتوبر 2023 ہی رکھیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 الیکشن کا سال ہے. مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں ان اسمبلیوں کو 1 سال مزید ملنا چاہیے. کیا یہ صرف ان کا مطالبہ ہے یا اس؟ دیکھیں، ہر جماعت ہے، ہر جماعت کی ایک سوچ ہے، ہر جماعت، اس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم عمران خان نہیں ہیں کہ جو اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو دے، اپنا موقف دے، اس کو گالی دینا شروع کر دو، اس کو مارنا شروع کر دو. جیسے میں نے پہلے کہا، ان سے سوال کرو تو گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہر آدمی کا اپنا موقف ہے، ہر آدمی کا اپنا وہ ہے جو، لیکن فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکتوبر 2023 میں پاکستان میں الیکشنز ہوں گے. دیکھیں، یہ بات میں نے کیٹیگوریکلی کی ہے کہ جس نے پاکستان کے خزانے سے چوری کی ہے وہ بچے گا نہیں. اگر ہم بطور وزیر اعظم 3 دفعہ کے، اور یہ آپ کو یاد ہوگی بات، یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے کہ پینما کے اندر سپریم کورٹ کو انویسٹیگیشن اور کیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کس نے خط لکھا تھا؟ نواز شریف نے خط لکھا تھا. یہ عمران خان کی تو وہ اپلیکیشن فریولس ہو کے ٹوکری میں چلی گئی تھی. تو کیوں لکھا تھا نواز شریف نے یہ؟ کیا وہ کیوں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ اس کا ٹرائل کرے؟ کیوں؟ اگر انہوں نے چوری کی ہوتی، اگر انہوں نے پیسے چھپائے ہوتے تو کون شخص ہے جو کہے گا، سپریم کورٹ کو کہے گا کہ آپ سو موٹو لیں اور ٹرائل شروع کریں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. اور پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو قانون موجود نہیں ہے کہ 40 سال کا حساب لو. ان کے مرحوم والد کا جواب دیا انہوں نے، ایک چیز کا جواب دیا، اور یہاں 4 سال کا جواب نہیں دیا جا رہا جو عمال نامے دیے. اس 4 سال سے پیچھے چلے جائیں تو پھر تو اور ہی سٹوری ہے. کشمیر کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تلخ کلامی پر انڈین میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے. دیکھیں، پہلے تو کوئی تلخ کلامی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب، میں نے بیان بھی دیا اس پہ، وہ تقریر کر رہے تھے، منگلا ڈیم کی وہ تھی، اور اس کے اوپر جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اس پہ بعد میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، میں تقریر مکمل کر رہا ہوں اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ سٹوری تھی، یہ بات تھی، اس کے اوپر پورا. اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایک وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، لیکن جو بھی ان کا موقف تھا، شہباز صاحب نے اس کو بڑے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑے احترام سے، آپ کے پاس وہ ویڈیوز آپ کے چینلز پہ موجود ہیں،